سے بچنا چاہیے۔ ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے ہیں۔ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو، چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا تھے، کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں، حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا۔ اگر کشف المحجوب آپ پڑھیں نا ساری، تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا، کوئی ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں بند ہوں گی۔ یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ حاضری دینا۔ داتا صاحب اس کے مخالف ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے۔ داتا علی حجویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں، کتاب موجود ہے، اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر۔ علم سے شروع ہوئے ہیں وہ، علم، عمل، فقر۔ داتا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی بیان کیے ہیں، داتا صاحب نے چلنے کے آداب لکھے ہیں کشف المحجوب کے اندر، داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا۔ داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے 400-500 روپیہ نظرانہ چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے؟ کس کتاب کا حصہ ہے؟ ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں، اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا، انہوں نے کہیں نہیں کہا۔ کیوں زیادتی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا، اب کیا بات ہوئی؟ اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شرعی کام کرتے ہو، اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے، وہ تو تم سے ناراض ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو ناراض ہیں تم سے۔ تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے؟ تو داتا صاحب نے تعلیم، سب سے پہلے آپ نے اسبات علم کا باب باندھا ہے، اور آیت یہ لکھی ہے پہلے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اور بڑی یہ سخت بات ہے، پر داتا صاحب نے لکھی ہے، میری مجبوری ہے، تعلیمات داتا گنج بخش موضوع ہے، یہ بات کرنی پڑے گی۔ داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے، وہ اسی طرح ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں۔ فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے، پھر اسے منزل نصیب ہوگی، ورنہ اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکتا۔ اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے، کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے، پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کو بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا،
समझाने के लिए बात करते। आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था। तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कशफुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया, और उसका इंतज़ार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए, और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम